اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. دعوت قبول کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا دعی احدکم الى طعام فلیجب. اذا دعی احدکم الى طعام فلیجب. رواہ مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کی جو حدیث ہے اس کا تعلق ہم سب کے آپس کے تعلقات سے ہے. اور دیکھیں کتنا ویسے اچھا لگتا ہے جب کوئی ہمیں انوائٹ کرتا ہے اور ایک دل میں خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ اتنی میری اہمیت ہے، اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے اور کھانے پہ دعوت دی ہے. کیونکہ دیکھیں آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایک تو مہنگائی نے مت مار دی ہے، اور دوسرا نفسا نفسی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کوئی کسی کو مطلب کے بغیر پوچھتا ہی نہیں ہے. ایسے میں ایک تو خود ہم نے اپنے اس روش کو چینج کرنا ہے کہ ہم اپنے ساتھ والوں کو، اپنے خون کے رشتوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو کہ دن بدن دل میں ہمارے دوریاں آتی جا رہی ہیں انوائٹ کریں ان کو، یا وہ اگر ہمیں کسی موقع پر انوائٹ کرے تو ہم ضرور جانے والے بنیں. اس چیز کا انکار نہ کریں، کیونکہ دعوت کی دینا اور دعوت میں جانا اس کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے. ہمارے دین میں اہمیت اصل میں دعوتوں کی نہیں ہے، آپس کے میل جول کو بڑھانے کی ہے. تو یہ وہ واحد راستہ ہوتا ہے جس میں آپ میل جول اپنا بڑھا سکتے ہیں. تو دیکھیں یہاں تک بھی کہا گیا ہے نا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ، تو آپ وہ بھی توڑ سکتے ہیں اگر اگلا بندہ آپ کو انوائٹ کر رہا ہے اور آپ کو کھانے کے لیے بلا رہا ہے. یعنی کہ اتنی زیادہ اس چیز کی اہمیت ہے. اگر آپ کوئی قضا روزے رکھ رہے ہیں اور آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میرا یہ قضا روزہ ہے، تاکہ اگلے بندے کو بھی اس لحاظ سے تیاری کریں اور اس کو بھی پریشانی نہ ہو، لیکن جانا ضرور چاہیے. اور خاص طور پہ یہاں پہ اس چیز کو بھی مینشن کیا گیا ہے، اس کے مفہوم میں آتی ہے یہ بات کہ اگر کوئی آپ کی، دیکھیے حیثیت والوں کی دعوت میں تو ہم سب جاتے ہیں، اور جو ہم سے حیثیت میں اونچے ہوتے ہیں وہاں تو ویسے ہی جانا ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیں کہ کوئی اگر ہم سے حیثیت میں کم ہے لیکن وہ ہمیں بلا لیتا ہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے ہمیں بھی اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے. کوئی ایک چیز اچھی بنی ہو، ضروری نہیں کہ آپ نے 10 ڈشیں بنائی ہوں تو ہی آپ کسی کو دعوت دیں. ایک چیز اچھی بنی ہے، ایک سالن اچھا بن گیا ہے، چلے ساتھ میں روٹی ہو جائے گی، آئیں جی اکٹھے بیٹھ کے مل کے کھاتے. آج کل کے دور کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے نا، جو ہمارے آتے مسائل کو کم کر دے گی، ہمارے آپس کے ریلیشن اگر درست ہو جائیں تو پھر کیا ہی بات ہے. اور آپس کے ریلیشن کو درست کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گیدرنگس ایسی رکھنی چاہیے جس میں ملیں، بیٹھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں ہوں. کوئی گلا شکوہ ہے منہ پہ کر لیں، ٹھیک ہے. دلوں میں باتیں رکھنے سے، کسی اور کو کہنے سے، بیک بائٹنگ کرنے سے معاملات بگڑتے ہیں، کبھی بھی نہیں سنورتے. تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، کہ ہمیں اگر کوئی بلاتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، تو ہم اس کو انکار نہ کریں، اس کو آنر دیں. اس نے ہمیں عزت دی ہے تو ہم اس کو عزت دیں. اور اسی طرح سے ہم بھی لوگوں کو بلانے والے بنیں اور اپنے اچھے اخلاق سے دوسروں کو متاثر کریں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے اچھے اخلاق سے اپنے اللہ اور اس کے نبی کی بات پر عمل کرنے والے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں. السلام علیکم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد اے رسول امی ختم المرسلین اے رسول امی ختم المرسلین